12 مارچ کو ہونے والے سینٹ چیئرمین کے الیکشن کے لیے میدان سج چکا ہے اور سیاسی حلقوں میں یہ سوال زبان زد عام ہے کہ کیا اس مرتبہ بھی خفیہ رائے شماری کا فائدہ اپوزیشن کے امیدوار یوسف رضا گیلانی ہی اٹھائیں گے یا صادق سنجرانی دوبارہ اگست سن 2019 والی واردات ڈالنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ یاد رہے کہ سن 2019 میں سینٹ چیئرمین کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کے وقت اپوزیشن کے 14 اراکین نے خفیہ رائے شماری میں سنجرانی کو ووٹ دے کر کامیاب بنایا تھا، جبکہ اپوزیشن اتحاد اس وقت سینٹ میں اکثریت رکھتا تھا۔ پاکستان کی سیاست میں اس وقت سب سے اہم سوال یہی ہے کہ پاکستان کے ایوان بالا کا نیا چیئرمین کون ہوگا۔ اس وقت نئے چیئرمین کے انتخاب کے حوالے سے جوڑ توڑ کا سلسلہ بھی عروج پر ہے، تاہم یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ میڈیا اور بالخصوص سوشل میڈیا پر جتنا بھی ہنگامہ برپا ہو، جماعتوں کو سینٹ انتخابات میں سیاسی بیانیے، اخلاقیات اور اپنے ہی بنائے گئے زرعی اصولوں سے بھی بعض دفعہ نظریں چرانی پڑ جاتی ہیں۔ سینٹ چیئرمین کے لیے 2 اتحادوں اور پارٹی پوزیشن پر نظر دوڑانے سے قبل یہ بات جاننا ضروری ہے کہ ایوان بالا کے الیکشن میں خفیہ رائے شماری کی وجہ سے ناممکن کے بھی ممکن ہونے کا امکان موجود رہتا ہے۔ اس کی بڑی مثال تو خود اس وقت چیئرمین سینٹ کے امیدوار یوسف رضا گیلانی اور صادق سنجرانی ہی ہیں، جو اس قدر پیچیدہ انتخابی معاملے میں اپسٹ دینے کے حوالے سے اب ایک الگ پہچان رکھتے ہیں۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن اراکین کی کم تعداد کے باوجود یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم عمران خان کے مشیر برائے خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کو شکست دے کر سینیٹر بننے میں کامیاب ہوئے اور اب وہ چیئرمین سینٹ کی دوڑ میں بھی بہتر پوزیشن میں نظر آتے ہیں۔ اس وقت اپوزیشن اتحاد کو چیئرمین سینٹ منتخب کروانے کے لیے بظاہر 51 ووٹوں کی اکثریت حاصل ہے، مگر یہ ووٹنگ خفیہ رائے شماری سے ہوگی اور اس میں نتائج کا گراف غیر متوقع طور پر بدل بھی سکتا ہے، یعنی یوسف رضا گیلانی 51 سے زیادہ بھی ووٹ لے سکتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خفیہ رائے شماری کے دوران ان کی ظاہری اکثریت بھی سمٹ جائے۔ ابھی تک یوسف رضا گیلانی کا یہی موقف سامنے آیا ہے کہ بظاہر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نظر آ رہی ہے، جس پر کچھ اہم اپوزیشن رہنما خود حیرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی تو کھلے عام کہہ چکے ہیں کہ سینٹ الیکشن میں آخری 2 روز کے دوران اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کے امیدوار کے حق میں اراکین اسمبلی کو ووٹ ڈالنے کے لیے دباؤ ڈالا۔ مریم نواز نے 2 قدم آگے بڑھتے ہوئے یہ الزام عائد کیا کہ عمران خان کے لیے قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینا ممکن نہ ہوتا اگر پاکستان اسٹیبلشمنٹ اور ایجنسیاں ان کی مدد نہ کرتی۔ انہوں نے یہ الزام بھی عائد کیا کہ اعتماد کے ووٹ سے ایک رات پہلے 2 اراکین قومی اسمبلی کو اغوا کر کے خفیہ ایجنسی کے سیف ہاؤس میں راولپنڈی کے قریب واقع گولڈ شریف کے خفیہ مقام پر رکھا گیا اور صبح سویرے عمران خان کے حق میں ووٹ ڈلوایا گیا۔ تاہم ابھی یہ واضح ہونا باقی ہے کہ سینٹ چیئرمین کے الیکشن میں پاکستانی فوجی اسٹیبلشمنٹ اسی طرح حکومت کا ساتھ دیتی ہے جس طرح اس نے صادق سنجرانی کے خلاف سن 2019 میں تحریک عدم اعتماد کے دوران دیا۔ یاد رہے کہ صادق سنجرانی پہلی بار آزاد حیثیت سے بلوچستان سے سینیٹر منتخب ہوئے تھے، جس کے بعد وہ اپوزیشن کی بڑی جماعت پیپلز پارٹی اور حکومت دونوں کی حمایت سے 3 سال کے لیے چیئرمین سینٹ منتخب ہو گئے۔ پھر سن 2019 میں ان پر عدم اعتماد کی تحریک لائی گئی جو ناکام ہوئی۔ اپنی 3 برس کی مدت پوری کرنے کے بعد وہ اب دوسری مدت کے لیے حکومتی اتحاد کی طرف سے سینٹ چیئرمین کے امیدوار ہیں، لیکن اس بار فرق یہ ہے کہ ان کے مد مقابل پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے ایک تجربہ کار سیاستدان یوسف رضا گیلانی میدان میں موجود ہیں، جن کی وزارت عظمیٰ کے دوران ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کی طرح صادق سنجرانی نے بھی ان کے ماتحت کام کیا۔ حال ہی میں صادق سنجرانی کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کو یہ واضح کرنا پڑا کہ صادق سنجرانی نہ صرف حکومت کے امیدوار ہیں بلکہ وہ ریاست کے بھی امیدوار ہیں، تاہم انہوں نے لفظ ریاست کی مزید وضاحت نہیں کی۔ اس وقت حکومتی ترجمان یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہیں اکثریت کی حمایت حاصل ہو چکی ہے، لیکن ان دعووں سے قبل اس وقت سینٹ میں چھوٹی جماعتوں کی غیر معمولی اہمیت کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس وقت 100 کے ایوان میں چیئرمین سینٹ منتخب ہونے کے لیے 51 ووٹ درکار ہے۔ بظاہر نمبر گیم میں اس وقت حکومتی اتحاد اپوزیشن سے تھوڑا پیچھے ہے، مگر اپوزیشن اتحاد کے لیے جماعت اسلامی اور عوامی نیشنل پارٹی انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اپوزیشن کے پاس اس وقت سینٹ میں 52 ووٹ ہیں، جن میں سے 20 سینیٹرز کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے جبکہ 18 مسلم لیگ نون کے ہیں۔ اس کے علاوہ JUIF کے 5، عوامی نیشنل پارٹی اور نیشنل پارٹی کے 2، جبکہ جماعت اسلامی، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی اور بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل گروپ کا ایک سینیٹر ہے۔ خیال رہے کہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے سینیٹر شمیم آفریدی آزاد حیثیت سے فاٹا سے سینیٹر منتخب ہوئے تھے۔ فاٹا کی خصوصی حیثیت ختم ہونے اور اس علاقے کے خیبر پختونخوا میں ضم ہونے کے بعد وہ پیپلز پارٹی کے قریب ہو گئے۔ اس بار فاٹا سے کوئی شخص سینیٹ میں منتخب نہیں ہوا، مگر اس علاقے کی خصوصی حیثیت ختم ہونے سے پہلے شمیم آفریدی سمیت 4 سینیٹرز قبائلی علاقوں سے سینٹ میں پہنچے تھے، جو مزید 3 سال بھی ایوان بالا کا حصہ رہیں گے۔ بلوچستان سے BNP میں شامل ہونے والی نسیمہ احسان کے سینٹ تک کے سفر میں انہیں بلوچستان عوامی پارٹی کی حمایت بھی حاصل ہے۔ ان کے خاوند احسان شاہ اس وقت پارٹی کے رکن صوبائی اسمبلی بھی ہیں اور ان کے لیے اپوزیشن کے امیدوار کو ووٹ دینا ایک مشکل فیصلہ ہو سکتا ہے۔
اسی طرح نون لیگ کے سینیٹر اسحاق ڈار آج کل لندن میں مقیم ہیں۔ اگر ان کا ووٹ نہ گنا جائے تو اپوزیشن کے پاس کل نشستیں 51 رہ جاتی ہیں۔ ابھی جماعت اسلامی نے بھی اعلان نہیں کیا کہ وہ سینٹ میں حکومت کا ساتھ دے گی یا اپوزیشن میں رہتے ہوئے اپوزیشن اتحاد کے امیدوار یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دے گی۔ اگر جماعت اسلامی ووٹنگ کے عمل سے اجتناب کرتی ہے تو اپوزیشن کے ووٹوں کی تعداد 50 رہ جاتی ہے، اور یوں یوسف رضا گیلانی اس وقت تک چیئرمین سینٹ نہیں بن سکتے جب تک جماعت اسلامی یا حکومتی اتحاد میں سے کوئی انہیں ووٹ نہیں ڈالتا۔ یاد رہے کہ جماعت اسلامی نے سینٹ کے حالیہ انتخابات میں وفاق اور سندھ سے حصہ نہیں لیا۔ اس سے قبل بھی جب اپوزیشن اتحاد نے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی تھی، تب بھی جماعت اسلامی نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا تھا۔ سینٹ الیکشن کے طریقہ کار کے مطابق صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی 12 مارچ کو اجلاس کے لیے کسی ایک سینیٹر کو صدر نشین مقرر کریں گے۔ وہ اس اجلاس کی صدارت کریں گے۔ حروف تہجی کے حساب سے ہر سینیٹر آ کر اپنا ووٹ کاسٹ کرے گا۔ نو منتخب چیئرمین سینٹ سے صدر نشین حلف لیں گے، جس کے بعد نو منتخب چیئرمین سینٹ ایوان بالا کے اجلاس کی صدارت کریں گے، اور اسی ترتیب سے پھر ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب عمل میں لایا جائے گا۔ خیال رہے کہ اگر یوسف رضا گیلانی اور صادق سنجرانی میں سے کوئی بھی 51 ووٹ حاصل نہ کر سکا تو پھر یہ چناؤ از سر نو اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کوئی امیدوار واضح اکثریت یعنی کم از کم 51% ووٹ حاصل نہ کر لے۔ قومی اسمبلی کے سابق ایڈیشنل سیکرٹری طاہر حنفی نے بتایا کہ قواعد، ضابطہ کار اور انصرام کارروائی سینٹ کے مطابق دونوں امیدواروں کے درمیان مقابلے کی صورت میں ایک امیدوار کو ایوان کے اراکین کی مجموعی تعداد کی اکثریت یعنی کم از کم 51% ووٹ حاصل کرنا ہوں گے۔ اگر کوئی امیدوار بھی مطلوبہ اکثریت حاصل نہ کر سکا تو اس صورت میں بغیر کسی وقفے کے ان کے درمیان اس وقت تک از سر نو خفیہ رائے شماری کرائی جاتی رہے گی جب تک ان دو میں سے ایک دوسرے کے مقابلے میں زیادہ ووٹ حاصل نہیں کر لیتا۔ طاہر حنفی کا کہنا ہے کہ شاید یہی وجہ ہے کہ نمبر گیم کی پریشان کن صورتحال کو دیکھتے ہوئے دونوں امیدوار ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو زیادہ سے زیادہ اراکین کی حمایت حاصل ہو جائے۔ خیال رہے کہ یوسف رضا گیلانی اور صادق سنجرانی اس وقت ہر ایک جماعت اور ہر ایک ووٹر سے رابطہ قائم کر کے ان سے حمایت کی درخواست کر رہے ہیں۔ اگرچہ وفاقی وزیر سید علی زیدی نے یوسف رضا گیلانی پر یہ الزام عائد کیا تھا کہ وہ سینیٹر منتخب ہونے کے لیے ووٹوں کی بھیک مانگ رہے ہیں، مگر اس وقت خود حکومتی امیدوار صادق سنجرانی بھی کوئی ایسا دروازہ نہیں چھوڑ رہے ہیں جہاں وہ دستک نہ دے رہے ہیں۔ سنجرانی نے تو اپوزیشن کی جانب سے نامزد کرتا ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے امیدوار عبدالغفور حیدری کو بھی ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے عہدے کی پیشکش کر دی۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے یوسف رضا گیلانی کے ہمراہ گجرات کے چودھریوں کے گھر کا بھی رخ کیا۔ بھٹو خاندان کے کسی فرد کی طرف سے کئی دہائیوں بعد گجرات کے چودھریوں کو میزبانی کا موقع فراہم کیا گیا ہے۔ اگرچہ کاف لیگ کے پاس اس وقت سینٹ میں صرف ایک ووٹ ہے، مگر ان انتخابات میں ایک ایک ووٹ ہی کسی امیدوار کی قسمت کا فیصلہ کرنے میں اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ حکومت اور ریاست کے امیدوار کی کامیابی کے لیے سر توڑ کوششیں اپنی جگہ، مگر ایک نظر جماعت اسلامی اور عوامی نیشنل پارٹی کے موقف پر کہ وہ اس بار کس کی حمایت یا مخالفت کریں گے اور کن شرائط پر وہ ایسا کریں۔ جماعت اسلامی ایک ووٹ کے ساتھ اس وقت خاصی اہمیت اختیار کر گئی ہے۔ یہ پہیلی بھی سلجھانا اہم ہے کہ آخر جماعت اسلامی کپتان حکومت کے ساتھ ہے یا پھر اس کا دل اپوزیشن کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ جب یہ سوال جماعت اسلامی کے 2 سینئر رہنماؤں سے پوچھا گیا تو ان کا جواب تھا کہ سینٹ انتخابات کے تناظر میں تھوڑا مشکل سوال ضرور ہے۔ ان کے مطابق جماعت اسلامی نہ صرف حکومت کی سخت ناقد ہے بلکہ وہ یہ بھی سمجھتی ہے کہ ملک کو اس نہج تک پہنچانے میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون بھی برابر کی مجرم ہے۔ تاہم ایک رہنما نے یہ بتایا کہ وہ ذاتی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جماعت کو سینٹ میں ووٹنگ میں ضرور حصہ لینا چاہیے۔ ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ اس کے باوجود کہ جماعت اسلامی ماضی میں خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی اتحادی رہی ہے، مگر اس وقت جماعت کی ہمدردیاں اپوزیشن اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ساتھ ہیں اور انہیں امید ہے کہ ان کی پارٹی اس بار اپنے موقف میں لچک پیدا کرے گی۔ ان کے مطابق اگر جماعت اسلامی کا اس بار چیئرمین سینٹ کے لیے ووٹ اہمیت اختیار کر گیا تو اس بدلتی صورتحال کو جماعت کی قیادت ضرور زیر غور لائے گی۔ واضح رہے کہ خیبر پختونخوا میں عوامی نیشنل پارٹی اور جماعت اسلامی نے سینٹ انتخاب کے لیے اتحاد کیا تھا۔ دونوں جماعتوں نے ماضی کے انتخابات میں بھی ایک دوسرے کی حمایت کی۔ جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد خان ANP کی حمایت سے ہی ایوان بالا تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ سابق صوبائی وزیر عنایت اللہ کے مطابق ایک بات بڑی واضح ہے کہ ان کی جماعت کسی صورت حکومتی امیدوار کی حمایت نہیں کرے گی۔ تاہم یوسف رضا گیلانی کی حمایت سے متعلق فیصلہ مرکزی مجلس عاملہ نے کرنا ہے۔ یہ ایک ایسا تنظیمی ڈھانچہ ہوتا ہے جو مرکزی شورا کے قائم مقام ادارے کے طور پر فوری فیصلے کرتا ہے۔ سابق صوبائی وزیر کے مطابق اگر ماضی کی طرح صادق سنجرانی طرز کا انتخاب نہ ہوا تو پھر ان انتخابات میں اپوزیشن کی اکثریت واضح ہے۔ ANP کے زاہد خان کہتے ہیں کہ ANP مکمل طور پر اپوزیشن اتحاد کے ساتھ ہے۔ ان کے مطابق ANP نے PDM کے مشاورتی اجلاس میں بھی واضح طور پر کہا ہے کہ وہ چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے اپوزیشن کے امیدواروں کی حمایت کرے گی۔
ہم PDM کا حصہ ہیں اور جو بھی فیصلہ PDM نے کرنا ہے وہ ہمارے لیے قابل قبول ہوگا۔ دوسری جانب اگر حکومت اور اس کے اتحادیوں کی پارلیمان کے ایوان بالا میں ووٹوں پر نظر دوڑائی جائے تو اس وقت تحریک انصاف کی سربراہی میں حکومتی اتحاد کو 48 سینیٹرز کی حمایت حاصل ہے۔ ان میں تحریک انصاف کے 26 سینیٹرز ہیں، جبکہ بلوچستان عوامی پارٹی کے سینیٹرز کی تعداد 13 بنتی ہے۔ حکومتی اتحادی جماعت MQM کے سینیٹرز کی تعداد 3، ق لیگ اور GDA کے پاس ایک ووٹ ہے۔ حکومت کو قبائلی علاقوں کی صوبائی حکومت میں شمولیت سے قبل فاٹا سے آزاد حیثیت سے منتخب ہو کر آنے والے 4 میں سے 3 سینیٹرز کی حمایت بھی حاصل ہے۔ خیال رہے کہ یہ سینیٹرز فاٹا کی خصوصی حیثیت ختم ہونے سے قبل منتخب ہوئے تھے۔ بلوچستان سے تحریک انصاف اور بلوچستان عوامی پارٹی کی حمایت سے آزاد حیثیت سے سینیٹر منتخب ہونے والے عبدالقادر نے بھی تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی ہے، جن پر یہ الزامات بھی عائد کیے جاتے رہے کہ وہ پیسے کے زور پر سینیٹ تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے، تاہم وہ انہیں الزامات کی تردید کرتے ہیں۔ خیر، اس وقت حکومتی اتحاد کے پاس محمد عبدالقادر کا ووٹ ملا کر کل 48 ووٹ بنتے ہیں۔ اگر کوئی ووٹ ادھر ادھر نہ ہو اور جماعت اسلامی یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دے تو پھر ان اعداد و شمار کو دیکھ کر تو یہ لگتا ہے کہ 51 ووٹ لے کر یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ منتخب ہو جائیں گے۔ جماعت اسلامی کی طرف سے بائیک آؤٹ کی صورت میں اگر دیگر ووٹر اپنے اتحاد کے ساتھ وفادار رہتے ہیں تو پھر کوئی امیدوار بھی سادہ اکثریت حاصل نہیں کرے گی۔ اثر نو انتخاب میں جماعت اسلامی اگر بائیک آؤٹ ختم کر کے یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دے تو پھر وہ چیئرمین سینٹ کے منصب تک ضرور پہنچ جائیں گے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔